اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلاوت کردہ آیات مبارکہ کا ترجمہ وَإِذْ قُلْنَا، جب ہم نے کہا لِلْمَلَائِکَةِ تمام فرشتوں سے اسجدوا لآدم کہ تم حضرت آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا سب نے اللہ کے حکم کے مطابق سجدہ کیا، الا ابلیس مگر ابلیس نے انکار کیا۔ قال وہ کہنے لگا اسجد لمن خلقت طینا، کیا میں اس شخص کو سجدہ کروں جس کو آپ نے مٹی سے بنایا ہے؟ قال ارأیتک ھذا الذی کرمت علی، پھر کہنے لگا کہ اس شخص کو جس کو آپ نے مجھ پہ فضیلت عطا کر دی ہے، لئن اخرتنی الی یوم القیامہ، اگر آپ مجھے مہلت دے دیں قیامت کے دن تک، لأحتنکن ذریتہ، تو میں اولاد آدم کو اپنے قابو میں کر کے رہوں گا، الا قلیلا مگر تھوڑے سے بچ جائیں گے۔ قال اذهب، اللہ نے فرمایا جا تجھے مہلت مل چکی ہے، فمن تبعک منہم، جو تیرے پیچھے چلے گا، فإن جہنم جزاؤکم جزاء موفورا، تو اس کی پوری سزا اس کو صرف جہنم کی صورت میں نصیب ہوگی۔ آیت نمبر 61، 62، 63، پارہ نمبر 15 سورۃ بنی اسرائیل۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ اللہ کا حکم تھا۔ سجدہ عبادت کا نہیں تھا، سجدہ تعظیمی تھا، احترام کی خاطر کسی کے سامنے جھک جانا۔ پہلی امتوں میں یہ سجدہ جائز تھا، اس امت میں سجدہ صرف اللہ کو ہے۔ احترام اور تعظیم کی خاطر کسی کے سامنے جھکنا، جیسے آج کل یہ پیروں کے سامنے لوگ جا کے ان کے گٹوں اور گوڈوں میں کیا ہوتے ہیں، جھک جاتے ہیں، یہ اس امت میں کیا ہے، حرام ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے اگر اجازت ہوتی سجدہ کی تو میں حکم دیتا بیوی کو کہ وہ اپنے خامد کو کیا کرے، سجدہ کرے، مگر یہ سجدہ جائز نہیں ہے۔ صحابہ اکرام کو رسول پاک علیہ السلام جھکنے سے منع فرماتے تھے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو بھی اچھا نہیں سمجھتے تھے کہ وہ آئیں اور ہم لوگ سارے کھڑے ہو کر آپ کا کیا کریں، استقبال کریں۔ بعض لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ جناب میں باہر سے آیا ہوں، اب یہ مجمع سارا کیا ہو، کھڑا ہو جائے اور مجھے ویلکم کرے، مجھے جناب خوش آمدید کہے۔ اگر سوچنے والا کوئی یہ سوچے کہ یہ میری خاطر کھڑے ہوں، اس کا ٹھکانہ بھی جہنم ہے، اس کا ٹھکانہ بھی کیا ہے، جہنم ہے۔ اور قرآن کہتا ہے کہ آدم کو سجدہ نہیں کیا شیطان نے، اس نے یہ کہا کہ جی میں تو آگ سے بنا ہوں، یہ تو مٹی سے بنا ہے، آگ چونکہ اوپر جاتی ہے، مٹی نیچے ہے، لہٰذا اس نے تکبر کیا۔ یہ تکبر کی بنیاد پہ اللہ رب العزت نے آج پوری کائنات میں ابلیس کو اور اس کے جتنے شتمڑے اور اس کے شاگرد ہیں اور جہنم کی جتنی وادیاں ہیں، ان کو بھرنے کا سب سے پہلا قدم جو ہے وہ تکبر ہے۔ کیوں تکبر کرے گا؟ اس لیے بنی اسرائیل کے اندر ایک آدمی تھا، وہ ایسے گلے میں چادر ڈال کر جا رہا تھا اور اس کی دھوتی زمین پہ گھسٹ رہی تھی، اور بڑے تکبر نخروں سے چل رہا تھا۔ جیسے بعض علاقوں میں آپ نے دیکھا ہوگا چودھری، بڑے بڑے چودھری جو ہوتے ہیں، ان کی چادریں یہاں سے لٹک رہی ہیں اور خود سے ان کے بڑے اکڑے ہوئے اور ان کے پونچے نیچے چل رہے ہیں اور مونچھیں ایسے تنی ہوئی، اور وہ کسی کو دیکھنا گوارا نہیں کرتے، کسی کو ہاتھ ملانا گوارا نہیں کرتے، ان کے سامنے جھکنا پڑتا ہے لوگوں کو۔ تو اس طرح ہی بنی اسرائیل میں ایک آدمی بھی تکبر میں چل رہا تھا۔ ہمارے نبی نے فرمایا یہ قیامت تک زمین میں دھنسے گا، قیامت تک زمین میں دھنسے گا، اس لیے کہ تکبر کرنا، بڑائی کرنا، بہت بلندی کا دعویٰ کرنا، یہ صرف اللہ کا کام ہے۔ اللہ کو تکبر ہے، اللہ تکبر کر سکتے ہیں، اللہ کے سوا ہم کبھی تکبر نہیں کر سکتے۔ تکبر سے ہمیشہ بچنا چاہیے، اس لیے کہ میں اور آپ کچھ بھی نہیں ہیں، ہم جو کچھ بھی ہیں دنیا کے دنوں نے ہمیں کچھ اوپر اٹھایا ہے، کبھی اور اوپر اٹھا دیتے ہیں، کبھی اور اٹھاتے ہیں، کبھی نیچے گرا دیتے ہیں، کبھی درمیان میں لے آتے ہیں۔ یہ تمام چیزوں میں کبھی زندگی میں تکبر مت کیجیے گا، کبھی آپ اپنی موجودہ حالت کو اپنی ہمیشہ کی زندگی مت سمجھیں۔ یہ موجودہ حالتیں کسی کی بھی کچھ ہو سکتی ہیں، اس لیے تکبر سے اپنے آپ کو بچانے سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ ذرا سا تکبر آئے، دل میں آئے یا زبان پہ آئے، دونوں صورتوں میں اللہ کی طرف سے کیا ہوتی ہے، تباہی۔ اب شیطان کہتا ہے کہ آپ مجھے زندگی دیں، آپ مجھے قیامت تک زندہ رکھیں، میں آپ کی امت پہ حملہ کروں گا۔ کیا کروں گا؟ حملہ، اور حملہ کر کے میں اس کو اپنی گرفت میں لے لوں گا، اپنے قابو میں
لے لوں گا۔ آپ دیکھیں کہ فجر کی نماز کے ٹائم اکثر ساتھی کہتے ہیں یار آنکھ کھلتی ہے مگر پھر لگ جاتی ہے، آنکھ کھلتی ہے پھر لگ جاتی ہے، اور شیطان ایک وسوسہ ڈالتا ہے بھئی ابھی سو جاؤ، رات ہے، ابھی ہے، 5 منٹ ہیں، 10 منٹ ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ یہ سوچ کے لیٹتے ہیں کہ چلو ابھی 20 منٹ ہیں، میں 10 منٹ آنکھ لگاتا ہوں 10 منٹ آنکھ لگاتا ہوں۔ آپ تجربہ کر لیں کہ وہ جو 10 منٹ ہیں اس میں آپ کی آنکھ نہیں کھلنی، اس کے بعد بھی نہیں کھلنی، جب آپ کی کھلنی ہے تو باہر سورج لگ رہا ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں یار یہ کیا ہو گیا ہے، یہ کیا ہو گیا ہے، وہ شیطان ٹھپکیاں مار رہا ہوتا ہے، سو جاؤ بیٹا، سو جاؤ، سو جاؤ، رات کیا ہے، لمبی ہے، رات کیا ہے، لمبی ہے، یہ وسوسہ آتا ہے۔ اس لیے اگر آپ صبح اٹھیں تو پہلے یہ دعا پڑھا کریں، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا وإلیہ النشور، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا وإلیہ النشور، یا اللہ تیری تعریف کہ جس نے ہمیں موت کے بعد دوبارہ زندہ کر دیے۔ اب جب یہ دعا پڑھیں گے تو شیطان حملہ آپ پہ نہیں کرے گا، اور لا حول ولا قوت پڑھ لیں یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے اٹھیں، انشاءاللہ آپ پہلوان بن کے اٹھیں گے، چستگی کے ساتھ نماز میں آئیں گے، آپ کو کڑا شیطان نہیں ڈالے گا، شیطان نہیں ڈالے گا۔ اس لیے حدیث کے اندر بھی اس چیز کی ممانعت کی گئی ہے کہ آپ دعاؤں کے بغیر سویا بھی نہ کریں، دعاؤں کے بغیر اٹھا بھی نہ کریں، دعاؤں کے بغیر سویا بھی نہ کریں، دعاؤں کے بغیر اٹھا بھی نہ کریں۔ اور بہترین دعا یہ ہے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا وإلیہ النشور۔ اب اللہ نے کیا کہا، اذهب، جا میں نے تجھے زندگی دے دی۔ اب یہ شیاطین ہوتے ہیں، یہ جنات ہوتے ہیں، یہ ہزاروں سال زندہ رہتے ہیں، 500 سال رہتے ہیں، 600 سال زندہ رہتے ہیں، کوئی گمراہ کر رہا ہوتا ہے، کوئی تباہ کر رہا ہوتا ہے، کوئی برباد کر رہا ہوتا ہے۔ یہ جتنے خیالات آپ کے آتے ہیں، وسوسے آتے ہیں، اکثر ساتھیوں کی شکایت یہ دکان پہ تو ہمیں کوئی خیال نہیں آتا، بازار میں کوئی وسوسہ نہیں آتا، شادی بیاہ میں کوئی وسوسہ نہیں آتا، کھیل کھلونے میں کوئی وسوسہ نہیں، جب نماز میں اللہ اکبر کہتے ہیں تو وسوسے آتے ہیں۔ تو میں ان سے یہ کہا کرتا ہوں کہ اگر تمہیں نماز میں وسوسے آتے ہیں، اس کا مطلب تمہاری تار اللہ سے جڑ گئی ہے، تمہاری تار اللہ سے، اب ہی شیطان اٹیک کر رہا ہے کہ یار اس کو ہٹاؤ، کسی طرح ہٹاؤ، اس کو ہٹاؤ، کسی نہ کسی طرح ہٹا دو۔ اگر آپ پہ وسوسہ نماز میں آ رہا ہے نا، یہ کوئی بری بات نہیں ہے، بری بات نہیں ہے، آپ سمجھیں کہ میرا اللہ سے، اس کے قرآن سے، تکبیر تحریمہ سے، نماز سے تعلق جڑ گیا ہے، اور شیطان کو یہ تکلیف ہو رہی ہے۔ کیا تکلیف ہو رہی ہے کہ جب تک بندہ نماز میں اس کے گناہ دھل رہے ہیں، اس کی نیکیاں لکھی جا رہی ہیں، اس کے لیے جنت کھلی ہے، اس پہ فرشتے فخر کر رہے ہیں، تسبیحات ہو رہی ہیں، سمندر کی مچھلیاں اس کے لیے استغفار کر رہی ہیں، درختوں کے ذرے، گھاس کے پتے، کائنات کی ہوائیں، فضائیں اس نمازی کے لیے توبہ استغفار کر رہی ہوتی ہیں۔ اللہ اتنی بڑی نماز میں یہ کھڑا ہو گیا ہے، یا اللہ اس کی نماز قبول کر لینا، اور اس کی نماز کو ہمارے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا کے اس بندے کو جنت میں داخل کر دینا۔ اس لیے شیطان اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر جب اذان ہوتی ہے پیٹ پھیر کے بھاگ جاتا ہے، پیٹ پھیر کے بھاگ جاتا ہے۔ اور عرفات کے میدان میں جب حاجی ہوتے ہیں، فقیر انداز اور احرام، اور اوپر مٹی پڑی ہوئی ہے، گردہ پڑا ہوا ہے، جی عجیب مسکنت اور عجیب مسکین بن کے اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، اس ٹائم جو خدا ان پہ رحمتیں کرتا ہے، شیطان کے لیے وہ بھی زہر کا ٹیکہ ہوتا ہے، وہاں سے وہ پھر دھم بھاگ کے بھاگ جاتا ہے، اس کو پتہ چلتا ہے اب میرا کوئی بس نہیں ہے۔ تو آپ کو وسوسہ نماز میں آئے تو کوئی بری بات نہیں ہے، قرآن پڑھتے ہوئے آ جائے تو کوئی بری بات نہیں ہے، دعا پڑھتے ہوئے آ جائے تو کوئی بری بات نہیں ہے۔ یہ وسوسے شیطان ڈالتا ہے، اور ہمیشہ ڈال کر آپ کو کیا کرتا ہے، پریشان کرتا ہے۔ دکان کا وسوسہ آ گیا، سمجھو کہ شیطان ہے، کاروبار کا آ گیا، سمجھو کہ شیطان ہے، دنیا کا کوئی اور وسوسہ آ گیا، اللہ کہتے فمن تبعک منہم فإن جہنم جزاؤکم جزاء موفورا، جو تیرے پیچھے چلے گا انشاءاللہ وہ کبھی بچے گا نہیں، اور تیرے پیچھے لگنے والا جہنم میں جائے گا۔ اس لیے آیت الکرسی شیطان سے 100% حفاظت ہے، آخری جو 3 کل ہیں شیطان سے 100% حفاظت ہے۔ اسی طرح بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء، یہ دعا ہے، یہ شیطان سے 100% حفاظت ہے۔ اگر ایمرجنسی آپ کو وسوسے آ رہے ہیں، پریشان ہیں، آپ پڑھ لیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شیطان فوراً کیا ہو جائے گا، بھاگ جائے گا۔ آج امت کو یہ سمجھنا ہے، ایک سجدہ چھوڑنے پہ آج تک وہ دھتکار دیا گیا ہے، اور قیامت تک وہ دھتکار دیا گیا ہے، اور آخرت بھی اس کی کیا ہے، جہنم ہے۔ ہم دیکھیں فجر کی نماز ہے، فجر کی
نماز ہے، اس میں ہم کتنے سجدے چھوڑتے ہیں، ظہر میں کتنے چھوڑتے ہیں، عصر میں کتنے چھوڑتے ہیں، مغرب میں کتنے چھوڑتے ہیں، عشاء میں کتنے چھوڑتے ہیں۔ اور یہ سجدے چھوڑنے کے باوجود بھی آج اللہ نے ہم پہ پھر بھی رحم کیا ہوا ہے۔ کھانا پینا، رزق، لباس، گھر، بیوی، بچے، تمام چیزیں آپ کو نصیب ہو رہی ہیں۔ شکر ادا کرو، نا قدری مت کرو۔ اللہ کے سامنے سجدے کو زندگی سمجھو، سجدے کو زندگی سمجھو۔ یہ سجدہ زندگی ہے۔ اللہ نے سجدے والوں کو زندہ کہا ہے اور سجدہ چھوڑنے والوں کو اللہ نے مردہ کہا ہے۔ قرآن پڑھنے والوں کو اللہ زندہ کہتے ہیں، قرآن نہ پڑھنے والوں کو اللہ مردہ کہتے ہیں۔ قرآن کو دیکھنے والے کو اللہ بینا کہتے ہیں، جو قرآن بالکل نہیں دیکھتا اللہ اس کو نابینا کہتے ہیں۔ ذکر جو کرتا ہے اللہ اس کو کہتے ہیں کہ بولنے والا ہے، جو ذکر نہیں کرتا اللہ اس کو کہتے ہیں کہ گنگا ہے۔ اس لیے ہم نے آج اس چیز کے اوپر غور و فکر کرنا ہے کہ ایک شیطان آج کل جہنم کی وادیوں میں دھکیلا جا رہا ہے صرف ایک سجدے کے چھوڑنے کی بنیاد پہ ہے۔ آج ہم نے اپنی حالت جانوروں کی طرح ہے اگر ہم سجدہ نہیں کرتے، اور بہت بڑے انسانوں کی طرح ہے کہ اگر ہم اللہ کے ہاں سجدہ کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو شیطانی وسوسوں سے اور اس کی طاقتوں سے دور فرما کے اپنے احاطۂ قدرت میں شامل ہونے کی توفیق عطا